وفاقی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے سالانہ قومی بجٹ پر شہریوں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عوام کی اکثریت کے مطابق نئے بجٹ میں عام شہری کو ریلیف دینے کے خاطر خواہ اقدامات کا اعلان نہیں کیا گیا اور مہنگائی کے ہاتھوں مجبور لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ بعض افراد نے اسے بہتر اور حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ بجٹ کے بعد عوام کے رد عمل اور رائے کے حوالے سے دیکھتے ہیں IDN کا یہ واکس پاپس۔ جو ہماری جو خواہشات تھی اس کے مطابق نہیں آ سکا، اس وجہ سے کہ اگر آپ اشیاء خورد و نوش کے دیکھیں، جیسے میں نے آج صبح ہی ہیڈ لائن میں پڑھا اور میں نے جیسے کل بھی پڑھا اور کل سنا بھی کہ بھئی آپ نے اجناس کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی، تو ایک غریب کی ضروریات کیا ہے؟ وہ ایک غریب نے ٹیکس نہیں بھرنے کے، اگر آپ ٹیکس میں کمی بھی کر دیں، ایک غریب کی ضروریات ہے چاول خریدنا، بھئی سبزیاں خریدنا۔ آپ نے چاولوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر، غذائی اجناس کے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو عوام جو چاہ رہی تھی نا، بجٹ اس حساب سے پیش نہیں ہو سکا، کیونکہ جس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے ادھر سے تنخواہیں بڑھائی ہیں لیکن ادھر سے چیزیں بھی تو مہنگی کر دی ہے نا، تو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو غریب عوام کا زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر سال ایک بجٹ ایک سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو مشکلات ہیں عوام کے، میرے خیال میں وہ جوں کہ تو ہیں۔ اس وقت مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو تنخواہوں میں اضافہ ہے 30% یا 35% یا پینشن میں 10%، 12%، تو میرے خیال میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 50% سے بھی اوپر جا چکی ہے، اور اس وقت جو ادویات ہیں وہ انتہائی مہنگی ہیں اور بہت مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں، یا جو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو فیسیں ہیں، میرے خیال میں والدین تمام جو پورے ملک میں پریشان ہوں گے اس کے لیے۔ اس سے پہلے بھی کئی پیش کیے جا چکے ہیں اور ہم نے دیکھے کہ اس دفعہ کچھ تنخواہوں میں اضافہ بھی کیا گیا ہے، لیکن جس طرح مہنگائی کی رفتار ہے یہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو کیچ کر سکیں، جبکہ اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ IMF کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہو رہی تھی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور یہ ہمارے لیے میرا خیال میں بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے۔ اس کے علاوہ جو سے ہمارے آس پاس جو ہمسایہ ممالک ہیں اس صورت حال میں ہماری بڑی مدد کر سکتے تھے اگر ہمارے ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوتے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم یہ اپنے جو گزشتہ پالیسی ہیں ان سے ذرا کچھ ہٹ کر نئے راستے اپنانے شروع کریں، خصوصاً اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور یہ جنگی جنون جو ہم پر سوار ہے تو یہ ہمیں آج جس نتیجے پر لے گئی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ غریب عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے اس کے اندر، غریب عوام تو ویسے ہی پس رہی ہے، پہلے پس رہی تھی، ابھی پس رہی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا۔ بجلی کے بل دیکھ لیں، وہ ہے کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کا۔ تو دیکھا جائے تو باقی کسی نارملی دیکھا جائے تو اس میں اتنا بہتر بھی نہیں ہے، اتنا برا ہے، بس گزارے لائق ہے جس میں بندہ گزار کر سکے یہاں بھی، لیکن آپ کہیں اچھا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ تو کل والے بجٹ سے تو یہ ہے کہ عام مزدور طبقے کے لیے یا جو بہت غریب ہیں ان کے لیے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو تنخواہیں انہوں نے بڑھائی ہیں وہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس کے تناسب سے بہت کم ہے۔ بجٹ کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ IMF کی جتنی شرائط تھی وہ بجٹ جو ہے اسی حوالے سے انہوں نے منظور کروایا ہے۔ اگر غریبوں کے لیے ہوتا تو یہ بالکل بھی جو ہے اس کے مترادف ہے، غریبوں کے لیے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مہنگائی کو دیکھے اور بجٹ کو دیکھ لے، بندے کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں غریب کے لیے کیا۔ بجٹ بالکل یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے، کیونکہ ملک میں مہنگائی ہے اور انفلیشن بہت زیادہ ہائی ہے، اور ایسی صورتحال میں جب لوگوں کی زندگی اجیرن کروا ہو گئی ہو مہنگائی سے، تو 30 سے 35% تک تنخواہوں میں اضافہ ایک اچھا اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اور بھی اقدامات کی گئی ہے، مثال کے طور پر اس میں سولر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے امپورٹ پہ، را مٹیریل پہ سے ڈیوٹی فری کر دیا گیا ہے، تو ہمارے ملک میں توانائی کی کمی ہے، بجلی کی اویل ہو تو لوگوں کے لیے یہ بھی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر ڈیوٹی کم کر دی گئی ہے، تو یہ ایک خوش آئند اور اچھا بجٹ ہے، اور اس سے انشاءاللہ عوام
عوام میں مثبت تبدیلی آئیں گی ان کی حالات زندگی میں. تو بجٹ تو جو کوئی بھی پیش کرتا ہے اس پہ تو یہ تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے, اس پہ عمل ہوتا ہے. عام طور پہ اس پہ بالکل عمل ہوگا. یہ اور بات ہے اگر الیکشن ہو جائے اور کوئی اور بندے اقتدار میں آ جائے, جس طرح 2018 میں ہوا تھا, تو اس حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ نہیں ہے, ہم اس پہ ان کو نہیں مانتے. تو وہ جو واپس لیا گیا تھا اس دور میں بھی جن چیزوں کو اسپیشلی ٹیکس میں ریلیف تھا 2018 کے بجٹ میں کہ 1 لاکھ سے تک جن کی تنخواہیں تھی ان کو اس میں ٹیکس سے مستثنا قرار دیا گیا تھا. تو بعد میں حکومت نے وہ واپس لے لی, تو اس سے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور عوام میں مہنگائی کا بوجھ بھی بڑھ گیا. تو انشاءاللہ ایسی یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, یہ واپس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. پہلا ناکام بجٹ وہ ہے اور پورے خسارے کے ساتھ ہمارا یہ بجٹ ہے. قبائلی علاقوں کے ساتھ بہت زیادہ کی گئی ہے. ہر وقت ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں 100 ارب جو ہے قبائلیوں کا حق ہے یہ دیا جائے, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں دیے. پورے پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ناکام بجٹ ہے انتہائی. بجٹ جو کل پاس ہوا ہے اس میں قبائلی اضلاع کے لیے نہایت کم جو 57 ارب روپے ہیں وہ رکھے گئے ہیں, حالانکہ ہمیں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ 100 ارب روپے کا تھا. تو لہٰذا ان جو قبائلی اضلاع کے ساتھ یہ مکمل زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ مرجر کے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا 100 ارب دینے کا, تو پابند ہے کہ وہ 100 ارب روپے دے دے. فی الحال 57 ارب یہ قبائلی اضلاع کے ساتھ مذاق ہے اور ظلم ہے اور زیادتی ہے. تو ہمیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ قبائلی اضلاع کے ساتھ جو مرجر کے وقت جو وعدہ کیا تھا سالانہ 100 ارب کا وہ پورا کے پورا دیا جائے اور جو بقایا جات ہے اور وہ بھی پے کیا جائے. مجموعی بجٹ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ عوام ہے. تو اس بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا, نہ صحت کے بارے میں تھا, نہ تعلیم کے بارے میں تھا, نہ مہنگائی کے بارے میں تھا, اور نہ ایسی کوئی بات تھی جس سے عام عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائے. تو یہ بجٹ ایلیٹ کلاس بجٹ تھا, بڑوں کا بجٹ تھا. وہ اپنے لیے ہیرا پیری کر کے بجٹ ہر سال پیش کرتے ہیں جس سے عوام کو کچھ نہیں ملتا. قبائلی عوام کے لیے جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں ہمارا جو قانونی رائٹ ہے, جو تقسیم شدہ حق ہے 100 ارب روپے سالانہ وہ ہمیں ملنے چاہیے. وہ بغیر بجٹ کے اعداد و شمار سے الگ ہمیں یہ لازم ہے کہ وہ ہر بجٹ میں ہمارے لیے رکھے. 10 سالوں کے گزشتہ 5 سالوں میں نہیں رکھے. اس وقت دفعہ ہمارا یہی خیال تھا کہ چونکہ یہ مرجر جو ہے یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کی ہے, تو آپ پی ایم ایل این والے ہی بجٹ پیش کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ یقین تھا کہ وہ اس دفعہ ہمارے لیے 100 ارب روپے رکھیں گے. اس میں 54 ارب روپے رکھے ہیں. 54 ارب روپے میں پھر وہ کٹوتی کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ صبح میں آ کر صبح اس میں کٹوتی کرتے ہیں, تو وہاں تک پہنچتے پھر وہ 30 ارب بھی نہیں بنتی. تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے قبائلی عوام کے ساتھ. اور اس کے علاوہ 3% NFC کا جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تھا, تو 3% NFC کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ قبائل کے ساتھ سراسر ظلم ہے. بجٹ میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قبائل کو بجٹ میں حصہ دے دے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے, جو ٹیکس فری مطلب قبائلی علاقوں کو ٹیکس سے استثنا دی گئی ہے, وہ بھی ہمارا یہ تھا کہ کم از کم 10 سال کے لیے استثنا مزید دے دے. تو انہوں نے 1 سال کے لیے دیا ہے جو کچھ بھی نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی استثنا تو مل چکے ہیں, لیکن غیر اعلانیہ ٹیکس قبائلی عوام سے وصول کی جا رہی ہے. اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور یہ عوام دشمن بجٹ ہم اس کو کہیں گے.